بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز عوام کی۔ آج کے پروگرام میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج کچھ ایک ایسا سانحہ رونما ہونے جا رہا ہے، کچھ حد تک وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس کے جو حالات و واقعات ابھی تک پیش آئے ہیں اس کی تفصیلات کچھ سامنے آ چکی ہیں۔ یہ میں اس لیے اس کو سانحہ کا لفظ اس لیے ورڈ یہ یوز کیا چونکہ ہماری حکومتی نااہلی، اگر دیکھا جائے حکومت نے جو نااہلی کا مظاہرہ کیا مری کے تناظر میں، مری کی اگر بات کی جائے، مری میں جو برف باری ہوئی، شدید برف باری ہوئی، بہت لمبے عرصے بعد اتنی زیادہ برف باری ہوئی جس سے نظام زندگی تو مفلوج ہوا، لیکن دوسری طرف حکومتی نااہلی کھل کر سامنے آئی۔ اس کے علاوہ ہماری قوم نے بھی کوئی اچھا مظاہرہ، کوئی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ ایک اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگوں نے نااہلی کا مظاہرہ لوگوں نے بھی کیا، عوام نے اس طرح سے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا کسی اچھی طرح سے حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے رخ کر لیا مری کی طرف۔ اس کا یہ نقصان ہم نے دیکھنے کو ملا کہ مری کے راستے بلاک ہو گئے، شدید برف باری کی وجہ سے 5 فٹ سے زیادہ جو برف باری ہوئی اس سے سب کچھ بالکل بند ہو کے رہ گیا۔ گاڑیاں برف میں دھنس گئیں لوگوں کی۔ آپ نے اگر ویڈیوز جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا ہم بھی آپ کو دکھا دیں گے ساتھ اسی ویڈیو کے درمیان، اپنے گفتگو کے درمیان دکھا دیں گے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ برف کے اندر دھنس چکی ہیں، بالکل بھر چکی ہیں گاڑیاں برف سے، لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اس سارے سلسلے پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ خالد مجید صاحب سینئر صحافی موجود ہیں۔ پہلے تو سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ کیا سمجھتے ہیں، آپ بتائیے گا کس طرح سے یہ ہم اس سچویشن پہ کیسے اور کیوں پہنچے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موسم ہوتا ہے اس میں برف باری ہونا ہوتی ہے، اور برف باری کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ لوگ پورے پاکستان سے مری کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مری کے اندر گاڑیاں جانے کی جو تعداد ہے وہ 4000 تک ہے، کہ 4000 گاڑی چلی جائے، لیکن اس وقت جو اس سیزن میں 1,25,000 گاڑیاں جو ہیں وہ ان 2-3 دنوں میں آئی ہیں۔ 4 دن سے تقریباً 4 دن ہو گئے، بارش مسلسل ہو رہی ہے، برف باری مسلسل ہو رہی ہے، اور اس دفعہ برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے۔ واقعہ بہت افسوسناک ہے کہ کل گاڑیوں کے اندر جو بچے تھے، جو خوشی کے موسم میں یہاں پہ پہنچے تھے کہ وہاں پہ جا کر خوش ہوں گے، ان کی اموات کا ہونا۔ 19 افراد کے بارے میں تو وزیر جو ہمارے داخلہ ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ جی 19 افراد کی اموات ہو چکی ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ کی کیجویلٹی متوقع ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایسا کوئی اور مزید حادثہ نہ ہو۔ لیکن حادثہ ہونے کے لیے کوئی 1-2 منٹ نہیں لگتے، بہت سارا ٹائم لگتا ہے۔ 4 دن سے مسلسل برف باری ہو رہی ہے، حکومتی اراکین اور انتظامیہ لوگوں کو آنے سے منع کر رہی ہے کہ وہ اس طرف نہ آئیں، کہ ختم کر دیں، یہ لوگ جائیں گے تو آپ لوگ آئیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ رک نہیں رہے۔ حادثے ہم بعض دفعہ خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ایک حادثہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مشرف صاحب کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پہ ضرور جائیں۔ سنو فال کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن جب زندگی اور موت کا معاملہ آ جائے، جب گاڑیاں اس طرح سڑکوں پہ پھنس جائیں، تو اس وقت کم سے کم دوسری گاڑیوں کو رستہ چھوڑ دیں، واپس مڑ جائیں، پھر کسی دن آ جائیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے، ابھی دیکھیں نا کہ جو گاڑیوں پہ 5-5 فٹ برف ہے، یہ ہم اسلام آباد 0 پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں سامنے پہاڑوں پہ صاف برف نظر آ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو واضح جب نظر یہاں پہ ہمیں بیٹھی نظر آ رہے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی چھت پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے تو برف نظر آ رہی ہے۔ اگر اسی طرح سے برف نظر آتی ہے تو وہاں پہ کیا حشر ہوگا؟ بالکل، یہ یہاں سے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو نظر آ رہی برف تو ادھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو سر میں جس طرح سے کہا کہ اس میں حکومتی نااہلی، آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں حکومت نے کیوں اتنی بڑی نااہلی کا مظاہرہ کیا، کیوں اتنا ڈیلے کیا؟ آج اس کو آفت زدہ قرار دے کے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے مری میں، ان علاقوں میں، تو یہ اتنی ڈیلے کیوں کیا گیا؟ نہیں، دیکھیں یہ بوتھ سائیڈ ہوتا ہے۔ صرف اس میں حکومتی نااہلیوں کو ہم بار بار وہ ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ قصور ہوتا ہے کہ جی روک دیں۔ وہ جو وہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں ٹول پلازا سے، ان سے پیسے ملنا، فنڈ جنریٹ کرنا، یا یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ زندگی جو ہے وہ موت کے تعاقب میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ وہاں سے ہنستے کھیلتے آئے ہیں، وہ موت ان کو اس مقام پر لے کر آئی ہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ گاڑیوں کے اندر برف کے اندر دھنس جانا، ہمیں اس وقت تعزیتی قسم کا وہ جو ہے نا لہجہ رکھ لینا چاہیے کہ نااہلی اپنی جگہ پہ ہے،
ان کی زندگی موت اپنی جگہ پہ ہے. اصل کا جو ہے نا سلسلہ وہ یہ ہے کہ ابھی کی تازہ ترین ابھی مجھے وہ ہمارے دوست یہ کاغذ رکھ کے گئے بتا گئے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہماری گاڑیاں نہیں جا سکتی تو کیا ہوا, ہم پیدل چلے جاتے ہیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ پیدل کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پوری جو آرمی ہے وہ وہاں پہ انہوں نے پیدل اس لیے بھیجی ہے کہ راستہ نہیں ہے تاکہ اس کو برف کو ہٹایا جا سکے. لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے گاڑیوں کے اوپر سے برف کا اترنا بہت ضروری ہے. گاڑیوں نظر آئیں گی, کو تھوڑی بہت گنجائش بنے گی تو وہ وہاں سے ریورس ہو کے واپس آ سکیں گی. یہ ساری چیز جو ہے اس کے لیے نہ صرف حکومتی کام نہیں ہوتے, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے بھی ہوتے ہیں. حکومت کو ہر جگہ ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. سر وہ تو میں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ ہماری قومی بے حسی بھی ہے اس میں کہ ہم دیکھتے ہیں آؤ دیکھا نہ تاؤ, ہم بھاگ پڑتے ہیں. جس سائڈ پہ کوئی مجمع نظر آئے, جس طرف کوئی رونق نظر آئے, ہم بھاگ پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں ہمارا نقصان کیا ہو سکتا ہے. جس طرح آپ نے بچوں کی بات کی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گاڑیوں میں, ہم نے ایک گاڑی میں دیکھے پوری فیملی کے 8 افراد تھے, ان کی سب کی ڈیتھ ہو گئی, اس میں موت واقع ہو گئی. تو اس میں قومی بے حسی بھی ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ابھی شیخ رشید صاحب نے, وزیر داخلہ صاحب نے صبح بیان دیا کہ لوگ ایکسپریس وے مری کا جو راستہ ہے وہاں پہ پیدل جانے کے چکر میں کھڑے ہوئے, جی ابھی بھی ہمیں جانے دے. تو ان لوگوں کو آپ نہیں سمجھتے جو یہاں کھڑے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آنا چاہیے, چلیں بھاگیں یہاں سے, کیا کر رہے ہیں ابھی تک؟ نہیں, ایک اور چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس وقت یہ چاہیے جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ ریسکیو کا کام کر لیں, ساتھ ریسکیو کا وہ ضروری مدد کر لیں ان دوستوں کی جو سب سے قریب گاڑیاں ہیں, پہلے ان کو صاف کر کے ان کو راستہ دیں تاکہ وہ ریورس ہو کے وہاں سے نکل سکیں. مجھے تو دعا کرنی چاہیے ہم سب کو. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اگر یہ آج موسم تھوڑا سا صاف ہے, اگر دوبارہ سے اسی طرح برف باری کل کی طرح شروع ہو جائے گی تو جو ابھی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے بارہکوہ سے تھوڑا سا آگے سے لے کے اور مری تک پھنسی ہوئی ہیں, خدا نہ کرے کوئی بہت بڑا حادثہ رونما نہ ہو جائے, جس کے ہونے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک ان کو زندگی دے جو اس وقت خوشیاں منانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ہمیں اس وقت ہمیں بجائے اس کے کہ ہم حکومت پہ تنقید کریں یا عوام پہ تنقید کریں, ہماری پوری توجہ ان کی زندگیاں بچانے کی طرف ہونی چاہیے. بالکل سر, یہ دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں ہمارے سارے وہ پاکستانی لوگ ہیں, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ساری قوم کو بھی دعا کرنی چاہیے جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آرمی کی 5 پلاٹون جاری بھیج دی گئی ہیں وہاں پہ پیدل جو جائیں گے, کیونکہ خالد صاحب نے جس طرح سے سر آپ نے بات کی کہ راستے بند ہیں, اس وجہ سے گاڑیاں جا ہی نہیں سکتی. آرمی کو بھی پیدل بھیجا گیا ان کی مدد کے لیے. اس کے علاوہ سول آرم فورسز کو بھی طلب کیا گیا ہے ان کی مدد کے لیے. ریسکیو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے کتنے دن تک متوقع ہے ریسکیو آسانی سے کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو؟ جس حساب سے برف پڑی ہوئی ہے, جس حساب سے برف باری ہوئی ہے, گاڑیاں دھسی ہوئی ہیں, ان گاڑیوں سے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور اگر رات کو آج پھر بارش ہو جاتی ہے اور برف باری ہو جاتی ہے تو یہ مسائل اور بڑھ جائیں گے. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے آج کے یہ ہمارے پروگرام دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ محفوظ رہ سکیں, ان کو ریسکیو کیا جا سکے. ہماری پاک فوج بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے, اس کے علاوہ باقی بھی ادارے موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ بھی ریسکیو کے کاموں میں یوز کیا جائے. اللہ خیر کرے, انشاءاللہ بہتری کی توقع ہے. مزید برف باری نہ ہو, 2-4 دن مل جائے, اس میں ڈیلے آ جائے تاکہ ان کو ریسکیو کیا جا سکے. باقی لوگوں سے میری اپیل ہے کہ فی الحال گھر پہ رہیں, مری کی طرف فی الحال جانے کا نہ سوچیں, چونکہ جو حالات وہاں سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں بہت خوفناک ہیں. اس لیے فی الحال رکیں تاکہ حکومت کے لیے آسانی ہو, حکومت آسانی سے ریسکیو کر سکے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.